السلام علیکم میرے معزز سامعین کرام، آج میں اس ویڈیو میں آخر الزماں پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو کیسے کفنایا اور دفنایا گیا بیان کروں گا۔ محبت و عقیدت کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ معزز سامعین کرام، پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش بہت بڑی بات اور آپ کی وفات کا دن بھی بہت بڑی بات تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے دل نبی علیہ السلام کی محبت سے دھڑکتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے عزیز بھائیو، ان کا اس دن صبر کرنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول اشراق اور چاشت کے درمیانی وقت میں تمام امت مسلمہ کو یتیم کر کے چلے گئے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام غم میں ڈوبے تھے ہی آپ کی سواری جس پر آپ سفر کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کی جدائی میں دیوانہ وار پھرتی تھی، کبھی حجرہ رسول کی طرف آتی تو کبھی بازار کی طرف چلی جاتی۔ 15 دن بغیر کھائے پیے حضور علیہ السلام کی جدائی میں مر گئی۔ میرے عزیز بھائیو، حضور علیہ السلام کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، آیا کہ کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا کپڑے پہنے ہوئے۔ اچانک صحابہ کرام پر اونگ طاری ہو گئی، ایک غیبی آواز دی گئی کہ بغیر کپڑے اتارے غسل دیا جائے، تو صحابہ کرام نے بغیر کپڑے اتارے غسل دینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو غسل دینے میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت فضل بن عباس اور قسم بن عباس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے میں شامل تھے۔ حضرت فضل بن عباس اور قسم بن عباس آپ کی کروٹ بدلتے تھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور شکران رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام پر پانی بہا رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو غسل دیا گیا اور حضور علیہ السلام کو 3 یمنی سفید چادروں میں کفن دیا گیا۔ اس کفن میں نہ تو قمیص تھی اور آپ علیہ السلام کی پگڑی بھی موجود نہ تھی۔ اب جنازے کی باری آئی تو سب سے پہلے اہل بیت نے آپ علیہ السلام پر درود و سلام کے ذریعے جنازہ ادا کیا، پھر انصار و مہاجرین، پھر آدمیوں اور عورتوں نے، بچوں نے جنازہ ادا کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی قبر کی باری آئی تو صحابہ کرام میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر علاقے والے اپنے علاقے میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ قریب تھا کہ جھگڑا جنگ کی شکل اختیار کر جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنا تھا کہ جہاں نبی فوت ہو جاتا ہے اس کی وہیں قبر بنائی جاتی ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام کی لحد کی شکل میں حجرہ میں ہی قبر بنائی گئی، پھر آپ کو دفنایا گیا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام امت مسلمہ کی طرف سے نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔